جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ سہیل افریدی صاحب نے دھرنا بھی دے دیا، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک بار پھر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. ان دھرنوں اور درخواستوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا یا صورتحال جو ہے وہ اسی طرح رہے گی؟ سر میرا سوال بھی ایڈ آن کر لیں کہ جس طرح سے آئین کا آرٹیکل 10 اور 10 نے کہتا ہے کہ منصفانہ ٹرائل ہو، دفاع کے لیے قانونی مشاورہ دی جانی چاہیے ملزم کو، اہل خانہ سے بنیادی رابطہ بھی ضروری ہے، تو قانون تو ہمارے پاس موجود ہے اور ایون قانونی طور پر اجازت بھی دی گئی ہے کہ بانی سے ملاقات ہو سکتی ہے ان کی پارٹی کی یا ان کی فیملی کی، لیکن اس کے باوجود حکومت انڈرمائن کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو. تو کیا سمجھتے ہیں پھر کوئی فائدہ ہوگا ان دھرنوں سے، یا جس طرح سے عمران صاحب بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی درخواست دائر کی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اب یہ 3 سوال ہو گئے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے اندر آپ نے آرٹیکل 10A کا ذکر کیا اور 10 میں جو لیگل اسسٹنس ہے مرضی کی اس کا بھی ذکر آپ نے کر دیا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے اوپر اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 204 کے نیچے اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ اسی لیے تو یہ شور اٹھا ہوا ہے کہ اگر عدالتیں بھی اپنے دروازے بند کر کے یا اپنی آنکھیں بند کر کے یا کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک لیکن اس کو پھر آپ لنک کریں گے، میں پہلے حصے کے اوپر ہوں، اس کو لنک آپ کریں گے کہ کیبنٹ کے ایک رکن نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ آپ ایڈوانس فاتحہ پڑھ لیں. واٹ از دس نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ وچ از میڈ؟ یہ جب وزیر بولتا ہے تو آرٹیکل 1991 کے مطابق پوری کابینہ بولتی ہے. مصطفیٰ ایمپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ رکھی ہے یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب آپ دوسرا اس کا حصہ جو ہے کہ کیا یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ٹوٹکے ٹونے ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم یہ اپنے آئینی اور دستوری اور قانونی راستے ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کا جو جواب ہے، آپ نے کہا کہ اس میں سے کوئی فائدہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست یہ چاہتی ہے، ریاست کے جو اس وقت فارم 47 والے مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ قانون توڑیں، جو قانون توڑے گا اس کی بات سنی جائے گی، جو قانون پہ عمل کرے گا اس کو ہم قانون کی راہداریوں میں گھماتے رہیں گے. اس کا جو تیسرا پہلو آپ نے دونوں نے مل کے سوال چھیڑا کہ اور راستہ کیا ہے. راستے جب سارے بند کیے دیتے ہیں دیوانوں کے تو پھر شہر میں ڈھیر لگ جاتے ہیں گریبانوں کے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو اور اس کے لیے کوئی اس کو اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آخری 1 لائنر کہ اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اگر وہ خیریت سے ہیں اور اگر ان کو وہاں سے شفٹ نہیں کیا گیا اور اگر کوئی بات چھپائی نہیں جا رہی تو یہ ریاست بھی کبھی یہ سلوک کرتی ہے اپنے شہریوں سے. آج اس پہ ہم ہی نہیں بول رہے، عالمی ادارے بھی بولنا شروع ہو گئے اور فاطمہ بھٹو نے بھی کہا ہے، شی سفرڈ دی ٹراما آلریڈی، اور اس نے کہا یہ ہے کہ کوئی عام قیدی ہو تو پھر بھی یہ تو اس نے خدمت کی ہوئی ہے، یہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کے اندھیرے میں سارا کچھ ڈال دیا جائے. پھر ان کے بیٹے نے کہا ہے، قاسم خان نے، اس نے ڈیٹیل میں اپنا موقف دیا ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے، اور ایک لائن اس میں جو میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نو میٹنگز اینڈ دیر از نو پروف آف لائف. یہ اس سے زیادہ بڑی چیخ کوئی بیٹا نہیں مار سکتا. اور اس پہ بھی اگر ڈیفننگ یعنی وہ کان جس کے اندر اینٹ فٹ ہوئی ہے وہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اسی پہ جاننا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ قاسم خان نے جو انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ سر کہ پی ٹی آئی نے تو اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی مدد مانگ لی ہے اور اسد کیسر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو اور مطالبات نہ پی ٹی آئی کے مانیں گے تو پھر وہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت یہ مطالبات پی ٹی آئی کے مانے گی؟ دیکھیے جہاں تک اسپیکر کا تعلق ہے ان کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک میجورٹی نے لکھ کے دیا ہوا ہے اور اس پہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے. وہ ایک اپوائنٹمنٹ جو رولز آف
प्रोसीजर में लिखी हुई है वो नहीं कर सके लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये दुनिया का वायर हाउस चल रहा है जिसको कहते हैं, ये जी हम बड़े लीगली आए थे, ये सारा इलीगल काम हो रहा है। एक दूसरा ये है कि इन्होंने हल्फ लिए हुए हैं और हल्फ हारे हुए कहते हैं कि हम सारी मुकद्दसात को सामने रख के हम जीत गए और हम ये करेंगे और वो करेंगे। इसलिए इनकी किसी बात पे, मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे तो कोई एतबार नहीं है। और फिर जो ये कह रहे हैं जी कि आपने ना किया तो फिर हम ये करेंगे, वो कर दिखाना चाहिए आप, इसलिए कि ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। जब डॉक्टर साहब आप जरदारी साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, बीबी के भी बड़े करीब रहे हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत को, उसकी नब्ज को समझते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब पीपल्स पार्टी से होगा, क्या ऐसी कोई चीज है, कोई अंदर ऐसा खिचड़ी पक रही है? देखें, हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये बड़ा शर्मनाक काम होगा इस तरह का, अगर कोई मजीद सौदा करते हैं। सौदे तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं पहले, अनफॉर्चुनेटली बीबी के बाद। जो अभी मैं आपको कहने लगा हूं वो ये है कि ये वही काम होगा कि अक्सरियती पार्टी बाहर बैठी रही, जिसकी तरफ से मखदूम अमीन फहीम मरहूम को हमने नामजद करके कहा था कि ये अपोजिशन लीडर होंगे, तो जो वो उसका एमएमए था, मुला मिलिट्री अलायंस, उसके मुशर्रफ के दौर का, उसके अंदर से उठा के मौलाना साहब जो मरकज में भी शरीक इक़्तिदार भी थे, वो दो जगह उनकी सूबे में, बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट थी और उनकी केपी में भी गवर्नमेंट थी, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे। सर एक तरफ ये भी कंसर्न पर्सन थे कि एक मिनट सिर्फ, सर बात ये है कि अब जो चेयरमैन है पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब, अब तो उन्होंने भी कह दिया कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने तो आपको कई बार मिसाके जमहूरियत की दावत दी है, मुज़ाकरात की दावत दी है, आप असल हकाइक बताते नहीं, सिर्फ गलत बातें करते हैं। एक तो दोनों से पूछना चाहिए वो हुकूमत किसको कह रहे हैं, ऑन अ लाइटर नोट, नाउ ऑन अ सीरियस नोट। जो मुझसे अगर आप पूछेंगे, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बात रोकता नहीं हूं, इसलिए इमरान खान के साथ सारे जतन किए गए। अमेरिका से जगह किसके लिए आया था? सुपरिटेंडेंट जेल को मिलने के लिए आया था। वो एक चार्टर्ड फ्लाइट किसके लिए भेजी गई थी, और बेशुमार और दूसरी बातें, उनके लिए एक पूरा प्रोग्राम आपको चाहिए, मैं आपको बता सकता हूं। ये शुरू हुआ था जब वो पहले, आई वॉज द फर्स्ट वन टू मीट हिम, जब उनको ले जाया गया था अटक जेल में, बाकियों को इजाजत उस वक्त तक नहीं मिल सकी थी। ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल का दो चीजें मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से आपके देखने वालों को और कौम को बताना चाहता हूं। पहला तो ये है कि ये अल्लाह करे वो खैरियत से हो, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे, और बाकियों के लिए यही दुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो फिर ये रीप्ले होगा वही जो इससे पहले एक दफा हमने आधे मुल्क के साथ किया हुआ है कि जी फिर काबू कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो दूसरा है इसका पहलू, वो ज्यादा सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव पहलू ये है कि एक मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेंसी होती है, एक लोअर तरीन दर्जा, असफल तरीन दर्जा भी सियासी इखलाकियात का होता है, पार्लिमानी इखलाकियात का होता है, जाती इखलाकियात का होता है, कोई बाप भी होता है, कोई बेटा भी होता है, तो वो सारी जगह से बंद हो गया सिलसिला। अब अगर पीपल्स पार्टी इस सौदे में एंटर होती है तो उनके पास ये क्लेम तो खत्म हो गया पहले ही कि हमने 18वीं आईनी तरमीम की थी, इसको कोई नहीं बदल सकता, वो सारा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। दूसरा मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आपके शो के लिए, कि दो चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे। एक, लोग कह रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम जो है वो नहीं आ रही। मैं एज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आपको बता रहा हूं वो तो तैयार हो गई है। उसमें से दो चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। एक ये है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको रोल बैक करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर प्रेसिडेंट कौन होगा आप अंदाजा लगा लें। डॉक्टर साहब आपने ये दोनों बहुत बड़ी बातें की हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कहते हैं कि खाली अकेले इमरान खान को सजा देने से कुछ नहीं होगा, तमाम जुम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब तो एहतसाब की बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। जी सर।
تو وہ دیکھیں نا 2 منٹ کا کام ہے، بیٹی کو استعفیٰ دلوائیں اپوزیشن شروع کر دیں، بھائی کو استعفیٰ دلوائیں اپوزیشن شروع کر دیں، اور یہ سارے مطالبات سڑک پہ باہر نکلیں اور کہیں میرا وہ ووٹ دو عزت والا جین پھر جاگ گیا ہے اور میں باہر آ گیا ہوں لوگوں کے. وہ اس کو کم ترین لفظوں میں دو پیری کہہ لیں. اب میں منافقت نہیں کہہ رہا، دو پیری یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ یہ ہو کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ایک اور اپوزیشن لیڈر پیدا ہو گیا. یہ اپوزیشن لیڈر پیدا ہوئے 70 سال ہو گئے، ہم نے کوئی 60 سال دیکھا ہوا یہ اپوزیشن لیڈر پہلے بھی. اس لیے وہ تو یہ وہی ہیں جن کو کہا گیا تھا یہ امید پاکستان ہے، اور امیدوار پاکستان کوئی اور تھا. اس لیے ان کی کسی بات پہ آپ بہت سیریس نہ ہوں. ایسے ہی آپ کی بات میں دل آزاری ہوگی اب کہ ہم نے دل لگایا دل لگی کے لیے اور بن گیا روگ زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل. تمام تر سٹیٹمنٹ سے ایک طرف بانی سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت سرگرم ہے، اور خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ کچھ رہنماؤں کے خلا میں بانی پیٹے کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی. ایون سہیل آفریدی صاحب جو کہ بہت ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے بھی کچھ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ان سے بھی کچھ قیادت کے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر ایوان، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے.